کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کامیابی کے بالکل قریب پہنچے اور اچانک آپ نے خود ہی سب کچھ خراب کر دیا؟ آپ نے کام شروع کیا، پھر پروکریسٹینیشن شروع ہو گئی، اچھا موقع ملا مگر آپ نے خود کو پیچھے ہٹا لیا، رشتہ اچھا چل رہا تھا مگر آپ نے بلا وجہ مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے، اور سب سے عجیب بات، آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی آپ خود کو روک نہیں سکے۔ لیکن اگر مسئلہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا ایک خفیہ حفاظتی نظام ہو تو آج ہم جانیں گے کہ انسان خود اپنے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتا ہے اور اس کتاب کے مطابق اس اندرونی جنگ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سیلف سیبوٹاج کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، اکثر مسئلہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ کتاب ایک دلچسپ تصور پیش کرتی ہے، انٹرنل سول وار، یعنی آپ کے اندر ایک جنگ، آپ کے اندر ایک حصہ ترقی چاہتا ہے، ایک حصہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور ایک حصہ ایسا رویہ پیدا کرتا ہے جو آپ کو آپ ہی کے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کامیابی چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر کا کوئی حصہ کامیابی کو خطرہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہی تضاد سیلف سیبوٹاج کو جنم دیتا ہے۔ اس اندرونی جنگ کو سمجھنے کے لیے 3 کردار تصور کریں۔ پہلا ہے ڈریمر، یہ وہ حصہ ہے جو کہتا ہے میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں، میں بہتر زندگی چاہتا ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے پروٹیکٹر، اس کا مقصد آپ کو تکلیف، ناکامی، ریجیکشن اور شرمندگی سے بچانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروٹیکٹر ہمیشہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے واقعی کیا بہتر ہے۔ اور پھر آتا ہے سیبوٹیئر، یہ وہ رویے پیدا کرتا ہے جو آپ کو مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ پروکریسٹینیشن، بے وجہ شک، پرفیکشنزم، موقع آنے پر پیچھے ہٹ جانا، اور کبھی کبھی ایسا فیصلہ کرنا جس کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ یہ آپ کے حق میں نہیں۔ لیکن یہاں اگلا سوال بہت اہم ہے، آپ کا دماغ آخر کامیابی سے ڈر کیوں سکتا ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ناکامی سے ڈرتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کامیابی سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ کامیابی کا مطلب تبدیلی ہے، زیادہ ذمہ داری، زیادہ توقعات، لوگوں کی زیادہ توجہ، اور ایک نئی زندگی۔ اگر آپ کا ذہن ماضی کے تجربات سے سیکھ چکا ہے کہ تبدیلی خطرناک ہے، تو جب آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں، اندر سے ایک الارم بج سکتا ہے، رک جاؤ، یہ بہت زیادہ ہے، تم اس کے قابل نہیں ہو، اگر سب کچھ خراب ہو گیا تو؟ اور پھر انسان واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے جو اسے معلوم اور محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب کتاب ہمیں سیلف سیبوٹاج کی مختلف شکلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ سیلف سیبوٹاج ہمیشہ ایک ہی شکل میں ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی یہ پروکریسٹینیشن ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کام ضروری ہے مگر آپ اسے کل پر چھوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ پرفیکشنزم بن جاتی ہے، آپ کام شروع ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ 100% درست ہو۔ کبھی یہ امپوسٹر فیلنگ بن جاتی ہے، آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اندر سے سوچتے ہیں میں اصل میں اتنا قابل نہیں ہوں۔ کبھی انسان اچھے رشتے سے دور بھاگتا ہے، کبھی موقع ملنے کے باوجود خود کو پیچھے کر لیتا ہے، اور کبھی انسان خود اپنے لیے اتنی پرابلمز پیدا کرتا ہے کہ اسے دوبارہ پرانی زندگی میں واپس جانے کا جواز مل جاتا ہے۔ لیکن ان تمام رویوں کے پیچھے ایک ہی سوال چھپا ہوتا ہے، میں کس چیز سے خود کو بچا رہا ہوں؟ کھیتوپ کا ایک انتہائی اہم تصور ہے، فیملیئر پین۔ انسان ہمیشہ خوشی کو نہیں چنتا، کبھی وہ اس تکلیف کو بھی چنتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جانی پہچانی تکلیف نامعلوم خوشی سے زیادہ محفوظ محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص نے ہمیشہ خود کو ناکام سمجھا ہے تو کامیابی اس کے لیے عجیب محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے ہمیشہ کیوس میں زندگی گزاری ہے تو سکون اسے بورنگ لگ سکتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیشہ دوسروں کو خوش کیا ہے تو اپنے لیے باؤنڈریز بنانا اسے سیلفش محسوس ہو سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، اصل سوال ہے میرا ذہن کس چیز کو محفوظ سمجھتا ہے، اور یہی سوال سیلف سیبوٹاج کو سمجھنے کی چابی بن جاتا ہے۔ کتاب سیلف سیبوٹاج کو مختلف سیبوٹر آرکیٹائپس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ایک ہی انداز میں سیبوٹاج نہیں کرتا۔ کسی کا پیٹرن مسلسل پروکریسٹینیشن ہو سکتا ہے، کسی کا پرفیکشنزم، کسی کا خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، کسی کا کامیابی کے قریب پہنچ کر ریٹریٹ کرنا،
اور کسی کا اپنے ذہن میں مسلسل یہ ثابت کرنا کہ میں کافی اچھا نہیں ہوں۔ یہاں ایک اہم سبق ہے۔ اپنے رویے کو صرف بری عادت کہہ کر ختم نہ کریں۔ اس پیٹرن کو آبزرو کریں۔ پوچھیں یہ کب شروع ہوتا ہے، کس صورتحال میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ جب پیٹرن نظر آنے لگتا ہے تب اسے تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کتاب سیلف سیبوٹاج کے پیچھے ماضی کے تجربات اور چائلڈہڈ وونز کے کردار پر بھی زور دیتی ہے۔ بچپن میں ہم اپنے بارے میں بہت سے بلیفز بناتے ہیں، مثلاً مجھے ہر کسی کو خوش کرنا ہے، غلطی کرنا خطرناک ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے خود کو سیکریفائس کرنا ہوگا، زیادہ کامیاب ہونا خطرناک ہے، لوگ آخرکار مجھے چھوڑ دیں گے۔ بعد میں عقل کہتی ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن اندر کا پرانا بلیف کہتا ہے کامیابی خطرناک ہے۔ پھر آپ کے فیصلوں میں ایک عجیب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا شعوری ذہن ایک سمت جا رہا ہوتا ہے اور لاشعوری پیٹرن دوسری سمت۔ یہاں کتاب کا ایک بہت طاقتور سبق سامنے آتا ہے۔ اپنے آپ کو دشمن سمجھنا بند کریں۔ اگر آپ خود کو صرف یہ کہتے رہیں میں لیزی ہوں، میں ناکام ہوں، مجھ میں ڈسپلن نہیں، تو آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر رہے۔ آپ صرف اپنے اندر ایک اور جنگ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے رویے کو کیوریوسٹی سے دیکھیں۔ جب آپ پروکریسٹینیٹ کریں تو خود سے پوچھیں میں کس احساس سے بچ رہا ہوں۔ آپ کسی موقع سے پیچھے ہٹے تو پوچھیں مجھے یہاں اصل میں کس چیز کا خوف ہے۔ جب آپ کامیابی کے قریب پہنچ کر خود کو روکیں تو پوچھیں اگر میں واقعی کامیاب ہو گیا تو میری زندگی میں کیا بدلے گا۔ یہ سوال آپ کے ہڈن پیٹرن کو سامنے لا سکتے ہیں۔ کتاب ایک پریکٹیکل آئیڈیا بھی پیش کرتی ہے جسے ریسیٹ ریچول کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سیلف سیبوٹاج کے پیٹرن میں داخل ہونے لگے تو فوراً ریاکٹ کرنے کے بجائے ایک مختصر پاز پیدا کریں، یعنی رکے، اپنی کیفیت کو نوٹس کریں، اپنے ذہن میں چلنے والی کہانی کو پہچانیں اور فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے خود سے پوچھیں کیا میں واقعی یہ چاہتا ہوں یا میں صرف خوف سے ریاکٹ کر رہا ہوں۔ یہ چند لمحوں کا وقفہ اہم ہو سکتا ہے کہ آپ کامیابی، خوشی، محبت اور نئی ذمہ داریوں کو برداشت کر سکیں، بغیر اس کے کہ خود ہی سب کچھ خراب کر دیں۔ مثلاً اگر آپ کو پروموشن ملے تو فوراً یہ نہ سوچیں اب میں فیل ہو جاؤں گا، بلکہ یہ نئی ذمہ داری ہے اور میں اسے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی اچھا موقع ملے تو فوراً بھاگنے کے بجائے اسے ایویلیویٹ کریں۔ اگر زندگی بہتر ہونے لگے تو اسے سسپیشس سمجھنے کے بجائے اسے قبول کرنا سیکھیں۔ یعنی مقصد صرف پرابلمز ختم کرنا نہیں، بلکہ ایک بہتر زندگی کو برداشت کرنا بھی سیکھنا ہے۔ بنیادی اسباق کو چند سوالات میں سمیٹیں۔ پہلا، آپ بار بار اپنی زندگی میں کون سا پیٹرن دہرا رہے ہیں؟ دوسرا، آپ یہ پیٹرن کب شروع کرتے ہیں؟ تیسرا، اس وقت آپ کس احساس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ چوتھا، آپ کے ذہن میں کامیابی، محبت یا تبدیلی کے بارے میں کون سا پرانا بلیف موجود ہے؟ اور پانچواں، اگلی بار جب وہی پیٹرن شروع ہو تو آپ کون سا چھوٹا مختلف قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بڑی تبدیلی ہمیشہ بڑے فیصلے سے شروع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف ایک آٹومیٹک ریاکشن کو روک دینا ہی پہلا قدم ہوتا ہے۔ اب ایک آخری سوال، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خواب ہے جس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ بار بار پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر مسئلہ آپ کی قابلیت نہیں بلکہ آپ کا ہڈن فیئر ہو؟ شاید آپ کو مزید موٹیویشن کی ضرورت نہیں، شاید آپ کو اپنے اندر چھپی اس آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہر کامیابی سے پہلے کہتی ہے رک جاؤ، یہ خطرناک ہے۔
अगर आज की वीडियो ने आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पैटर्न याद दिलाया है जो आप बार बार दोहराते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, चेंज। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक और ताकतवर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को खोलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता। एक ऐसा पैटर्न होता है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं,